جی اور پیاری ماؤں، آپ نے ابھی بہت ہی پیارا سا درس سنا ہے، درس قرآن جو آپ لوگوں نے سنا، خوب سارے پوائنٹس بھی آپ لوگوں کو مل گئے ہوں گے. اور یہی خیال جو آتا ہے نا ہمارے دلوں میں جو آتا ہے، اصل میں تو یہ درس نہیں ہے، آپ سمجھے کہ میں آپ لوگوں سے بس آپ کے دل کا حال بیان کر رہی ہوں، آپ لوگوں سے سننا چاہتی ہوں. کچھ تو اصل میں آپ لوگوں سے میں ریلیٹ اس لیے کر پاتی ہوں کیونکہ میں بھی مدر ہوں، تو مجھے پتہ ہی ہے کہ سب کے دلوں میں کیا چل رہا ہے. تو کچھ چیزیں تو میں نے لکھ لی ہیں، لیکن آخری میں جو ہے میں آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گی اور آپ لوگوں سے بھی باتیں کروں گی کہ اب آپ مجھے بتائیں. تو بس اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں اور مقصد ہمارا کیا ہے. اور اس سے بھی پہلا سوال یہ کہ آپ اپنے وہ مدرس ہیں نا جو اپنے بچوں کو بچیوں کو سیٹرڈے کو تیار کر کے بھیجتی ہیں کہ ایگزام ہو تو بھی آپ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا 1-2 گھنٹے کے لیے جا کے آ جاؤ، کیا ہے کل تو تمہارا ہلکا والا پیپر ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے بیمار بچہ ہوتا ہے، پھر آپ کہتی ہیں کہ نہیں اب تھوڑے سے اچھے ہو گئے، چلو نکل جاؤ نا، تھوڑے فریش ہو جاؤ گے، اپنے بچے بھی خوشی خوشی آ جاتے ہیں. تو پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کیوں ہر ہفتے اپنے بچے کو بھیجتی ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ سوشلائزنگ ہو جائے گی؟ بتا دیں آپ میں سے کوئی ایک بہن بتا دیں کہ دین سیکھے. اچھا، تو کیا میں اور آپ مطلب پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کیا ہم دین کو سمجھتے ہیں؟ ہمیں ایسا تو نہیں لگتا کہ دین کوئی ایک الگ چیز ہے. دنیا کے لیے میں اسکول بھیج رہی ہوں اور دین کے لیے میں بزم پیغام اور بزم گل بھیج رہی ہوں، کیا یہ ذہن میں میرے کبھی آتا ہے؟ تو بہنوں پہلی بات تو یہی ہے کہ دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں وقت کیسے گزارنا ہے. تو ایکچولی جو ہفتے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں نا، وہ ان کی وہ ٹریننگ چل رہی ہے جو یہ ان کو سکھا رہی ہے کہ بیٹا لائف لیسنز کیا ہوں گے جو آپ کو سیدھے راستے پہ رکھیں گے. ورنہ میں اور آپ ہر کوئی جو آج پریشان ہے، ایجوکیشن سسٹم سے پریشان ہے، باہر کے ماحول سے پریشان ہے، ایون ہم اپنے گھر کے ماحول سے بھی پریشان ہیں. یہاں کی مدرس ہو یا پھر اپنے وطن کی مدرس ہو، کچھ پریشانیاں ہماری بالکل سملر ہیں اور کچھ بہت الگ ہیں. جیسے کہ ابھی مریم نے ذکر کیا کہ ہم کتنا اپنی مدرس کو، اپنی ساس کو مس کرتے ہیں. مجھے یعنی کہ میں ایز اے مدر میں بتاؤں، کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اللہ 5 منٹ کے لیے کوئی اس کو سنبھال لے، کیونکہ واش روم کے باہر کھڑے رہ کے چیختی ہوتی ہے. وہ 5 منٹ نا مجھے اسٹرگل لگتا ہے، میرا سب سے بڑا اسٹرگل. اس کو پتہ ہے میں اندر ہوں، بس اسٹل وہ چیخ رہی ہے، وہ چلا رہی ہے، وہ اس کو لگ رہا ہے پتہ نہیں میری ماں کہاں چلی گئی. کہ یہ اتنے چھوٹے اسٹرگل ہیں نا، شاید ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے. اسی طرح سے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اس کو 5 منٹ کے لیے پکڑے اور میں اس کا صرف فیڈر بنا کر آ جاؤں. کتنی چھوٹی چھوٹی ہماری ہیں اسٹرگلز. اور لیکن ان سب کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ان سب کے ساتھ کہیں میرے اندر جو ہے نا، وہ یہ فیلنگ ہے کہ میں اپنی بچی کی محبت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی لانگ ٹرم حفاظت کے لیے میں کیا کیا کر سکتی ہوں. تو مجھے جہاں جہاں وہ آپشنز ملتے ہیں میں اس کو اویل کرنا چاہتی ہوں. اور ہم اس پہ انشاءاللہ آخری میں 2 منٹ 3 منٹ بعد رکھیں گے کہ میں کم از کم کتنا کر سکتی ہوں. کیونکہ میرے پاس جو ہے نا وہ مسائل کا انبار ہے. بچے میرے چھوٹے ہیں، اوپر تلے کے بچے ہیں، میں ان کے ساتھ میں کیا کیا کر سکتی ہوں. ایک پیریڈ ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا پیریڈ آ جاتا ہے کہ اب میں بس اب یہی ہے، اب میرے بچے کی بس مجھے فیڈنگ کرنی ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اب یہ ختم ہو گیا، اب تو کھانا کھلانے کا پیریڈ آ گیا. اب اس سب کے بعد آ کے ایک بڑا اسٹرگل جو ہم مدرس کا، اور اسپیشلی اگر آپ نے پاکی کا خیال رکھنا ہے تو وہ اسٹرگل ہوتا ہے ہمارا ڈائپر چھڑانا. ان سب کے بعد اب بچے اس ایج میں آئے کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں کہ کہیں آپ کچھ سیکھنے جاؤ. لیکن ان سب سے پہلے کیا میں خود نہیں چاہتی کہ میرا اپنا دل ہلکا ہو، میں اپنے مسائل کسی کے ساتھ شیئر کروں، میں اپنی جیسی مدرس کے ساتھ بیٹھوں اور ان سے یہ باتیں کروں کہ آپ یہ سب کیسے ہینڈل کرتی ہیں. مجھے ایکچولی دکھایا کیا جا رہا ہے، میں کون سے ایرا میں ہوں. میں نا پورے انسانیت کے اس ایرا میں ہوں جہاں میرے رول کو سب سے انڈرمائن کر دیا گیا ہے. سب سے کم ورتھ کس کا ہے؟ تو وہ مدر کا. یعنی
مدر کا رول، ماں کا جو رول ہے، جس کو صدیوں سے جو ہے وہ ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں ایک الگ اہمیت تھی، لیکن آج کے دور میں مہربانی ہے ہماری ویسٹرن میڈیا کی، اور اب جتنا ہم ایکسپلور ہوئے نا، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم مسلمان اکیلے نہیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً پوری دنیا میں ہر جگہ کا کلچر یہ لوگوں نے بدل دیا ہے. ان کے یہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ میں جو ہوں اپنی زندگی میں ویسٹ کر رہی ہوں، اپنی زندگی میں ختم کر رہی ہوں. میں تو بہت انٹیلیجنٹ تھی، میں تو کریئر وومن تھی، میں تو ایسے سب چیز مینیج کرتی تھی، لیکن اب مدر بننے کے بعد مجھے ایسے لگ رہا ہے، ماں بننے کے بعد مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کہاں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی. تو سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا میں نے خود نے اپنی پرائرٹی سیٹ کی ہے؟ کہیں می ٹائم کرتے میں کچھ ان چیزوں میں تو نہیں پڑ گئی ہوں کہ جو مجھے میرے اصل مقصد سے ہٹا رہے ہیں. کچھ ٹائم کلرز ایکٹیویٹیز تو میری نہیں ہو رہی ہے، اور پھر میں جو ہے الزام کوئی اور چیزوں پر ڈال رہی ہوں. یہ یعنی کہ دیکھیں، جہاں دل کو ڈھارس ہوتی ہے نا، وہاں پر اپنے دل کو ٹٹولنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور قرآن کا اسلوب نا یہی ہوتا ہے، وہ صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتا، وہ انسان کو ساتھ میں بتاتا ہے کہ تم جو ہو وہ ایسے ہو، اور تم کو پھر اپنے آپ کو ایسے سنبھالنا ہے. تو ایز اے مدرس ہم نے جو ہے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے. اب یہ بات بھی آتی ہے کہ میں جہاں ہوں، جس پوزیشن پہ ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں. اور یہ جب ہمارے اندر یہ جذبہ آتا ہے نا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں، تو پھر جو ہے نا میرا ذہن خود بخود کام کرنے لگ جاتا ہے. وہ خوشی سے میں کروں، وہ مجبوری سے میں کروں، میں تھکن سے کروں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے نا کہ میرے ذہن میں آئیڈیاز خود سے آنے لگتے ہیں، کیونکہ میرے پاس کرنے کی لگن ہوتی ہے نا. تو ایز اے مدر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سوچوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کر سکتی ہوں. تو میرے سامنے کچھ رول ماڈلز ہوں. اب دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے قرآن سے اتنے سارے رول ماڈلز اٹھا لیے، ٹھیک ہے نا. ہم جب ہماری تاریخ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اتنی پیاری پیاری مائیں ملتی ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم کس سے امپریس ہو رہے ہیں. وہ ویسٹرن میڈیا سے امپریس ہو رہے ہیں، یا وہ ہم ہندوانہ کلچر سے امپریس ہو رہے ہیں، یا ہم ترقی یافتہ اقوام سے امپریس ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بس لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہماری ترقی رک گئی ہے. لیکن اتنی پیاری ہم دیکھتے ہیں، ہم یعنی احادیث ابھی ہمارے پاس اتنا خزانہ موجود ہے. امام بخاری کی والدہ کیسی پیاری والدہ تھی، اور آتا ہے کہ ان کی جو ہے امام بخاری کی آنکھیں بچپن میں چلی گئی تھی. اب سب کو پتا ہوگا نا، مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم سب واٹس ایپ کی مما ہے تو ہم نے تو سارے قصے سنے ہوئے ہیں. بس بات یہ ہے نا کہ میں نے قصے سے سیکھا کیا ہے. وہ روتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ میں نے تو اس بچے کو امام بنانا تھا، میں نے تو اس سے دین کا کام لینا تھا، یا میرے رب اس کی آنکھیں لوٹا دے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معجزہ ہوتا ہے، بچے کی آنکھیں واپس آتی ہے. بچہ اسٹرگل کرتا ہے، اور کیسے اسٹرگل کرتا ہے. ہم جب ان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ ایک حدیث کے لیے اتنا سفر کر کے جا رہے ہیں، حدیث کے لیے پورا اپنا خزانہ پانی میں پھینک دیا کہ نہیں، ورنہ لوگ میری بات پہ بھروسہ نہیں کریں گے اگر میں اس جھوٹے الزام میں پکڑا جاؤں گا. تو امام شافعی کی والدہ، یہ تو میرا اتنا فیوریٹ قصہ ہے نا کہ کبھی کبھی جب ہم خود بھی جب ڈگمگا جاتے ہیں نا تو میں یاد کرتی ہوں اس کو، کہ یاد کرو ذرا وہ قصہ تھا کیا کہ امام شافعی کو بھیج دیا. وہ بھی یتیم تھے، امام بخاری بھی یتیم تھے. یہ بھی دیکھیں اللہ کے بڑا جو ہے نا وہ ایسی آزمائشوں سے گزار کے جو ہے نا سونے کو کندن بنایا ہے. اور یہ سب سنار بیٹھے ہوئے تھے، یہ امام بخاری کی والدہ، یہ حضرت امام شافعی کی والدہ رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ جب آئے ہیں اپنی تعلیم وغیرہ مکمل کر کے، تو ماشاءاللہ سے اللہ نے ان کو خوب دولت بھی دی تھی. لدے پھدے آئے ہیں اونٹوں میں، اور پورا شہر نکلا ہے ان کے استقبال کے لیے. ماں بھی پہنچی ہے دروازے پہ استقبال کے لیے. امام شافعی جب آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پورا شہر جو ہے وہ خوش ہے کہ ہمارے تو شہر کا نام اس نے روشن کر دیا. آ کر ماں سے ملتے ہیں تو ماں کہتی ہے یہ سب کیا لائے ہو؟ کہتے نہیں امی یہ سب تو میری اپنی کمائی ہے، حلال کمائی ہے. کہتے کہ نہیں،
تو میں نے تم کو یہ سب کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تم کو علم کے لیے، عمل کے لیے بھیجا تھا، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کے ابھی صدقہ کرو. وہ ماں، یعنی ماں دیکھیں نا، ہم تو کہتے ہیں نا دین دنیا دین دنیا، یہ لالچ ہم سب میں ہوتی ہے، لیکن وہ ماں کہتی ہے کہ نہیں، میں نے دین کے لیے بھیجا تھا، دین کے لیے آنا، ایسے آنا. اب وہ وہیں کے وہیں کھڑے کھڑے سب صدقہ کر دیتے ہیں. ایک اونٹ بچ جاتا ہے، امی میں نے ایک اونٹ رکھ لیا ہے، آگے کام آئے گا نا. وہ کہتی ہے یہ ایک اونٹ ہے یا اللہ پر توکل ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اتنے سال جو استادوں کے پاس پڑھا تھا، اتنے سال جو میں نے کتابیں پڑھی تھی نا، وہ سب میری اس ماں کے جملے میں جو ہے نا مجھے سبق مل گیا. میں نے توکل اپنی ماں کے اس ایک جملے سے سیکھا، اور وہ اسی وقت جو ہے نا وہ صدقہ کر دے. تو ایسی آئیڈیل ہمارے پاس سچویشن ہوتی ہے، ایسی آئیڈیل مائیں ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ میں نے اور آپ نے اپنی پرائرٹیز کہاں سیٹ کرنی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو انسٹاگرام میں ہوں، میں تو دیکھتی ہوں کہ مائیں جو ہیں ایک دم فٹ ہے، ایک پیاری سی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، گھر چمک رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے اتنی ڈشز بنائی ہوئی ہیں. گلیمرائزڈ موم، آئیڈیل موم. میں تو امپریس ہو جاتی ہوں، میں کہتی ہوں آئی ایم دا فیلئر. سب کو سب کچھ کرنے آتا ہے، بس مجھے ہی کچھ کرنے نہیں آتا. یہاں پر ہم نیوکلیئر فیملی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ ہاتھ میں ہمارے بٹانے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے. یہ سب چیزوں میں میں کیا کرتی ہوں نا کہ اپنے آپ پر حاوی کرتی ہوں، پھر میں تھک جاتی ہوں، میں فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں، چڑچڑاپن مجھ میں آ جاتا ہے. اور پھر وہ سارا جو میرا مقصد تھا نا کہ میں نے بچے جو ہے وہ ایک آئیڈیل بچے نکالے تھے، ایک مسلمان بچے نکالنے تھے، میں اس مقصد سے ہٹتی جاتی ہوں. کیونکہ میرے سامنے جو دکھ رہا ہے نا مجھے لگتا ہے یہ اصلیت ہے، اور میں جو ہوں میں یہ سب سے کہیں پیچھے رہ گئی. اب میرا فون یہ سارا بیٹھی ہوئی تھک کے بیٹھی ہوئی بار بار رونا آ رہا ہے. یہ آپ کا ریکارڈنگ جو چیز سب سے اہم ہے اور جو چیز سب سے پہلے ہے وہ ہے میرے رب سے تعلق. رب سے تعلق کتنا پیارا ہوگا، کیونکہ وہ رب کیا کہہ رہا ہے، میں پیار کرتا ہوں تم کو، اے میرے بندے میں تم کو بہت پیار کرتا ہوں. کتنا پیار کرتا ہوں؟ 70 ماؤں سے زیادہ. یعنی مجھے لگتا ہے یہ ایک جملہ ہی ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دے، یہ ایک اللہ کی بات ہی مجھے اٹھا کے کھڑا کر دے. میرا رب کہہ رہا ہے، کسی کی مثال نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ میں تجھے پیار کرتا ہوں. تو میرے خدا کے ساتھ، میرے اپنے اللہ کے ساتھ میرا تعلق کیسا کہ سب سے پہلے میں اس سے دعا مانگنے والی بنوں. یعنی یہاں سے نا میرا اسٹیپ اسٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ایسے تو نہیں ہے کہ ایک دم سے ہم جو ہے وہ عالمہ حافظہ بن جائیں گے اور ہم پوری کتابیں پڑھ لیں گے اور پورے رب سے تعلق کے لیے مجھے جو ہے نا کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا پڑے گا. نہیں، سب سے پہلے تو اس سے جڑنا ہے، اس سے دعا کا تعلق بنانا ہے. پھر ساتھ میں جو ہے وہ نماز کا سہارا ہے، قرآن کا سہارا ہے. اب میں اور آپ جو ہے وہ اپنی روٹین میں اس چیز کو ایڈجسٹ کریں گے کہ میں کون سی چیز کتنا کر سکتی ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ہر کام کر سکتا ہے، کیونکہ جس کے گھر میں جو پرابلم ہے وہ بندہ خود جانتا ہے. ہو سکتا ہے ایک ماں کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ جو ہے وہ نماز لمبی پڑھ سکتی ہے، لیکن ایک ماں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن اس نے پرائرٹی دی ہوئی ہے کہ نماز تو میں نے بہرحال پڑھنا ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بغیر نہیں آ سکتا. 5 وقت جو ہے وہ اللہ پکار کے ہمیں کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اور ہمیں جواب کیا سکھایا ہوا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ نہیں کہ اوکے اللہ لبیک اللہ، ہاں ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، اس طرح کا جواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نیکی بھی جو ہے نا طاقت وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور برائی سے روکنے کی طاقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو سب سے پہلے اس کے ساتھ میں دعا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اس سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کر پا رہی ہوں، میں وہ نہیں کر پا رہی ہوں، میں اس چیز میں پیچھے رہ گئی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کو طاقت ملتی ہے، کیسے ہمت ملتی ہے. اور یہ سب تعلقات کے بعد جو ہے
وہ پھر آتی ہے بات کہ اپنے آپ کو، اپنی قدر کو پہچانیں. سیلف ورتھ جو ہے نا، ہم بہت یہ لفظ سنتے ہیں نا کہ اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں. کیوں قدر و قیمت کو پہچانیں؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، سورہ اسراء کی آیت ہے 70 میں، اس کے صرف 2 حصے آپ کو بتا رہی ہوں. وہ پہلا شروع ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تم کو بہت عزت والا بنایا ہے، ہم نے تو تم کو بہت اکرام سے بنایا ہے. بے شک اے انسان، میں انسان ہی ہوں نا، میں اپنے آپ کو کیوں ڈیگریڈ کرتی ہوں؟ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور میری بہت ساری مخلوقات پہ میں نے تم کو فضیلت دی ہوئی ہے. تو جب میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو، تم میرے لیے بہت اعلیٰ ہو، تو میں کیوں کمپیریزن کے، مقابلے کے چکر میں پڑھ کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گواتی ہوں. ماں کے رول کو پہچاننا، ماں کی قدر و قیمت کو پہچاننا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کی قدر و قیمت کو پہچانوں، میں خود کی قدر و قیمت کو بھی پہچانوں کہ مجھے جب اللہ نے یہ عہدہ دیا ہے، مجھے جب اللہ نے یہ رول دیا ہے، مجھے اللہ نے یہ رول کیوں دیا ہے. اس کا مطلب وہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے نام جانتے ہیں، ہمارے گھروں میں لگے ہوتے ہیں اللہ کے پورے نام، ہم سب کو پتہ ہے حکیم اللہ کا نام ہے، حکمت والا. تو کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس خاندان میں پیدا ہو کر جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوا، مجھے کہیں اور پیدا ہونا چاہیے تھا، مجھے کوئی اور نیشنلٹی کا ہونا چاہیے تھا، کوئی اور کنٹری، کوئی اور سٹی میں پیدا ہوئی ہوتی. میرے تو سسرال نے میری قدر ہی نہیں کی. ہم سب کا فیوریٹ ڈائلاگ ہے یہ، نہ انہوں نے قدر کی، اب نہ ان کے بچے قدر کر رہے ہیں. کیا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے تمہاری قدر کی، اور میں خود کو بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہوں میری کوئی قدر نہیں کرتا؟ نہیں، سب سے پہلے میں نے اپنی قدر کرنی ہے، کیونکہ میں اللہ کی بندی ہوں. اللہ نے مجھے انسان بنایا، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا. آپ سوچیں نا، 70 کروڑ ان کے خدا ہے. جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، جو ہمارا ملک ہے، اس کے 70 کروڑ خدا ہیں. کتنی کنفیوژن ہے ان کی زندگی میں. اب ہوا چلتی تو ہوا کے خدا سے مانگو، ابھی بجلی کڑکی بجلی کے خدا سے مانگو، ارے سانپ آ گیا اس کو بھی پرنام کرو. میں اور آپ جو ہیں ہم ایک ہی ریس کے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ان میں سے نہیں بنایا. اللہ نے کہا ایک میری عبادت کرو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدے سے کر دیتا ہے آزاد تجھے. تو میری تو سب سے پہلے اہمیت یہاں سے شروع ہو گئی. جب اللہ نے مجھے انسان مسلمان بنا کے بھیجا ہے تو پھر آگے کی بات کیا رہ جاتی ہے؟ یس آئی کین ڈو اٹ. اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس کا مطلب میں نے کرنا ہے. وہ حکمت والا ہے، اس نے کروڑوں سال پہلے اس کا قلم خشک ہو چکا ہے، اربوں خربوں میں نہیں جانتی کتنے سال پہلے اس نے لکھ دیا تھا یہ چیز ایسی ہی ہونی ہے. اب یہ ہے میں اس پہ بیہیو کیسے کرنے والی ہوں، میرا رویہ کیا ہونے والا ہے. ابھی ہم نے سیکھ لیا نا کہ حضرت حاجرہ کے جیسے بننا ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس چیز کو جو آپ کا پیریڈ ہے نا، آپ اس کو اپنے آپ کو اس کا اہل مانتے ہوئے اس کو آپ قدر و قیمت کی نظر سے دیکھیے. یہ سال جو ہے نا، یہ سال، یہ وقت، آپ 10 سال کے بعد سوچیں کیا میں ایسی ہی رہوں گی، کیا آپ ایسی ہی رہیں گی؟ نہیں. یہ تب اس وقت ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ وہ کتنا آسان تھا، اب تو زندگی اور مشکل ہو گئی ہے. تو یہ تو ہم ہر سال 10 سال کے بعد سوچتے ہیں. جب میں 8th کا ایگزام دیتی تھی تب مجھے لگتا تھا کہ اس کیمسٹری اور اس فزکس سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں ہے. لیکن 10 سال کے بعد جب ڈگری دینے لگ گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت حلوہ تھا. لیکن یہ سب کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آئے، خاندانی سیاست میں آئے، تو لگا اس سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں ہے. اور اب ماں بن کے لگ رہا ہے کہ نہیں وہ سب تو ایک طرف ہے بھائی، بچے اچھے سے بڑے ہو جائیں. یہ تو بہنوں چلتے رہنا ہے. لیکن یہاں پر میں نے میرے رب کو تھامنا ہے. یہاں پر میں نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندی ہوں، اب آپ نے مجھے اس پیریڈ سے نکالنا ہے. اور دیکھیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم پہنچ جاؤ گے قبروں میں لیکن تمہارا کمپٹیشن ختم نہیں ہوگا.
یہی سارا جو میں نے آپ کو ابھی بیان کیا ہے نا، اس کو اپنے پہ رکھ کے سوچیں کہ جب آپ اسکول میں تھے تب آپ کیا سوچتے تھے کہ بس مجھے یہ مل جائے، ٹھیک ہے نا. کبھی ہم کو رہتا تھا مانیٹر بن جائیں، کبھی ہم کو رہتا تھا اس فرینڈ سے دوستی ہو جائے. کتنی چھوٹی چھوٹی ہماری خواہش ہوتی تھی. لیکن بڑے ہوئے اس کے بعد لگنے لگا میری اسکن سب سے اچھی ہو جائے، میرے بال سب سے خوبصورت ہو جائے، میں تو ایسے کھانا بنانا سیکھ جاؤں. یہ تو سب چلتا ہی رہے گا. میں نے مقابلے کو چھوڑنا ہے. اب جو ہم جس پیریڈ میں آ گئے ہیں، مقابلہ ہمارا ختم ہی نہیں ہو رہا، بڑھ چکا ہے. میری ماؤں نے، میری دادیوں نے اتنے مقابلے نہیں کیے ہوں گے. ان کے مقابلے ہو سکتا ہے لوگوں کو، لیکن ہمارے وقت کے فتنے، میرا گھر بھی پرفیکٹ ہو، میری ڈشز بھی پرفیکٹ ہو. اچھا ٹیسٹ نہیں، صرف میں نے اس کو ٹیبل پہ سجایا بھی پرفیکٹ ہو کہ میں انسٹا پہ فوٹو ڈالوں، میں اپنی واٹس ایپ اسٹیٹس پہ فوٹو ڈالوں کہ دیکھو میں نے کتنی آج ڈشز بنائی ہیں. اور پھر میرے بچے بدتمیز ہو، میرے بچے بالکل جو ہے نا وہ ایسے پرفیکٹ ہو کہ کہیں پر بھی محفل میں جائیں تو ہر جگہ میرے بچوں کی واہ واہ ہو. میں نے یہ کن چیزوں میں خود کو الجھا دیا ہے. یہ مقابلہ، یہ ریس، یہ تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپ ریلیکس ہو جائیں گی؟ نہیں، تب آپ کو ان کی کریئر کی فکر ہو جائے گی کہ چاچی کے، ماما کے اور پھپھی کے بیٹے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، میرا بیٹا کہاں رہ گیا. وہاں وہ ختم ہو گیا، بیچارے نے اچھی جاب واب لے لی تو آپ کو شروع ہو جائے گا کہ بہو جو ہے چاند سی لے کر آ جاؤں اور خوب دیندار بھی ہو. ہمارے پیمانے بڑھتے جاتے ہیں، ہم کسی چیز پہ مطمئن نہیں ہوتے. کیوں مطمئن نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اپنے مقصد کو سیٹ کرنے. اب جب مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک اتنی عزت والی ہوں، میرے اللہ مجھے اتنا پسند کرتا ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تو میرے مقصد زندگی کیا ہے؟ جانا اسی کے پاس ہے. کیا لے کر جاؤں گی؟ میرا مقصد زندگی میرے رب کی محبت، میرے رب کی رضا. رب کی رضا مل جائے گی، جنت کا حصول ہو جائے گا. وہ کامیابی اصل ہے جب ہم نامہ اعمال اپنے داہنے ہاتھ میں اٹھا کے سب کو دکھاتے پھریں گے. اس دن اس کو ریا نہیں کہا جائے گا. کہا گیا ہے اس کو تو قرآن میں کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور سب کو اپنا رزلٹ دکھاتے پھریں گے. وہ دکھانا تو وہاں ہے بہنوں، یہاں کسی کو نہیں دکھانا. یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ہمیں یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. یہ کھیتی ہے، یہاں پہ بیٹھ کے فصل کی فکر نہیں کرنی ہے. یہاں پہ کام کرنا ہے، یہاں پہ لگا دینا ہے، اپنی جان لگا دینی ہے. اور وہ جب اس دن پھل ملیں گے نا تو وہ پھل سب کو دکھانے ہیں. تو یہ والا جو مقابلہ ہے، یہ والا جب ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا شروع ہوگا؟ اصلی مقصد کی طرف قدم. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنا گول سیٹ کر لیا کہ میں ایک اچھی اللہ کی بندی بنوں گی. ٹھیک ہے، اب اچھی اللہ کی بندی بنوں گی تو اللہ کی بندی بننے کے لیے بھی تو کچھ ہے نا، کرائٹیریاز ہیں. یہ چیز ہو، یہ چیز ہو. اب الحمدللہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہماری نمازیں بہت ہو جاتی ہیں ٹائم پر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے وطن میں اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس سرزمین پہ، اس مبارک سرزمین پہ رکھ کر ہمیں کم از کم اتنا شعور دے دیا کہ ہم فرائض کو جو ہے نا وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک بڑا فرض آتا ہے ایز اے مدر کہ میں اپنے بچوں کو کیا بنا رہی ہوں. میرے بچے خیر والے بنیں، میرے بچے خیر پھیلانے والے بنیں. اب جب یہ گول سیٹ ہو جائے گا تو پھر مجھے باقی چیزوں کی فکر نہیں رہے گی. اس چیز کو میں اس حد تک رکھوں گی کہ میرا رب کہتا ہے تم مسلمان ہو، تمہارا گھر صاف ستھرا رہے، پاک رہے. بس سادگی اختیار کرو. یقیناً سادگی اختیار کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی گھر تھا؟ کوئی پورے جہاں میں کوئی ٹکڑا تھا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے اتنے ڈیکور تھے. تو ان کے پیچھے اپنی زندگی نہیں کھپانی، بلکہ اپنے ذہن کو کھپانا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کو کیسے کیسے امپرووائزڈ کرنا ہے. اب اس کے ساتھ میں جب فٹ رہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری فٹنس آئے گی نا. یہ سب کرنے کے لیے طاقت کی بھی تو ضرورت ہے. تو میں بنوں گی طاقتور مومن، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کو دونوں مومن پسند ہے، کمزور مومن بھی اور طاقتور مومن بھی، لیکن اس کو زیادہ طاقتور مومن پسند ہے. اوکے اللہ تعالیٰ، اب میں ایسے بنوں گی. میں نے اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، میں نے اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے نہیں کہ میرے پورا نیبرز جو ہیں وہ جم جا رہے ہیں، نہیں، کیونکہ میں نے کوئی اور مقصد اپنے لیے سیٹ کیا ہے. اس کے لیے مجھے ہیلتھ کی ضرورت ہے.
اور اس کے بعد میرا شروع ہو جائے گا کہ میں کون سے ایسے مشاغل اپناؤں، کون سی ایسی ہابیز اپناؤں جو مجھے فٹ بھی رکھے اور میرا ذہن بھی کھولے. میں نے کھانا بھی جو ہے وہ ہیلدی کھانا ہے، کیونکہ میں جب اچھی رہوں گی اندر سے، یعنی سب لوگ کہتے ہیں نا، ڈاکٹرز چیختے رہتے ہیں کاربز مت کھائیے، کم کھائیے، نہیں اتنا کرے وہ اتنا کرے، اور میں کہتی ہوں کہ چلو چھوڑو، جو مل گیا وہ کھا لیا، جو کر لیا. نہیں، میں نے اللہ کے لیے، میں نے اپنے آپ کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے میں دیکھوں کہ میرے اپنی پلیٹ میں کتنا ہیلدی کھانا ہے. میری اپنی نیند جو ہے وہ کتنی ڈسٹرب رہتی ہے، میں اپنا خود کی نیند کا کتنا خیال رکھتی ہوں، کس وقت جاگتی ہوں، کس وقت سوتی ہوں. کہ بچوں کے ساتھ میں یہ چیزیں ہوں گی، ڈسٹربنس تو ہوگا ہی، ظاہر سی بات ہے. آج آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے لیے جاگنا پڑ رہا ہے، کل آپ اس کی دعاؤں کے لیے جاگیں گے، کیونکہ ماؤں کی جو دعائیں نا پھر وہ تہجد میں جو ہے قبول ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت اچھے سے. تو ایک ایج آتی ہے ماں خود اٹھ کے جو ہے نا وہ اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے میں یہ دے دے، میرے بچے میں وہ دے دے. تو اپنی نیند کو اس طرح سے ہم نے آرگنائز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ کہ آپ کی ہیلدی ہیبٹس ہو جو آپ کے ہاتھوں کو چلائے، کیونکہ ہاتھ جب چلتا ہے نا تو اس میں سائنٹیفکلی یہ پروو ہوا ہے کہ اس سے دماغ آپ کا جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی جو ہے وہ دستکاری کرتی تھی، ہاتھوں کا کام کرتی تھی. اب سوچے میری ایک اور نیت شامل ہو گئی. کیا نیت شامل ہو گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ میں ام المومنین کو کاپی کر رہی ہوں، میں وہ انسٹا والی موم کو نہیں کاپی کر رہی ہوں، میری تو کوئی اور نیت ہے. اب یہ سب کے ساتھ میں اب شروع ہو جاتا ہے کہ بچے کیسے میرے دین دنیا میں آ کے ہوں گے، کیونکہ اب تو میں نے اپنے آپ کو تیار کیا نا. جنگ سے پہلے خود کو ہی تیار کیا جاتا ہے نا. آپ کتنی ہی فوج کو تیار کر لیں اور پتہ چلا سپہ سالار جو ہے بیٹھے سو رہا ہے، کیا ہوگا اس کا حال؟ تو پہلے تو سپہ سالار تیار ہوا ہے، اب وہ فوج کو ٹرین کرے گا. تو سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ رول ماڈل. بچے جو ہے اسپنج کی طرح ہوتے ہیں، وہ اپنے پورے آس پاس کے ماحول سے نا لیتے جا رہے ہیں، چوستے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں وہ اسپنج ایسے ہی لگتا ہے نا، جب اس کو ہاتھ میں اٹھاتے تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر کتنا پانی ہے. ہمارے بچے اسی طرح سے اپنے معاشرے سے سیکھ رہے ہیں، ہم سب سے سیکھ رہے ہیں، سارے رشتہ داروں سے، سارے پڑوسیوں سے، سارے اپنے فرینڈ سرکل سے. لیکن سب سے پہلے وہ اور سب سے زیادہ وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ ماں کو. آپ اگر اس کے سامنے چیخیں گی، روئیں گی، غصہ کریں گی، وہ ان انٹینشنلی اس کو جذب کرے گا. آپ نہیں چاہیں گی، آپ کو لگے گا کہ نہیں تم یہ سب مت دیکھو، وہ کہے گا نہیں میں نے تو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کو نظر یہی آ رہا ہے. آپ کی وہ بات پہلے نہیں سنے گا، وہ آپ کے عمل کو پہلے دیکھے گا. آپ اس کو بیٹھ کے سمجھا رہی ہیں بیٹا غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، اور پھر زور سے چیخ مارتی ہے کہ تم نے یہ سامان یہاں کیوں رکھا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا سیکھے گا؟ وہ سیکھے گا ایسی ہی چیخ مارتے ہیں جب کوئی کام غلط ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، اپنے آپ پر سٹریس نہیں کریں. لیکن جب آپ یہ ساری نیتوں کے ساتھ شروع کریں گے نا کہ مجھے میرے رب سے جو ہے پاس جانا ہے، مجھے میرے رب کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اور میں اکیلے جنت میں نہیں جا رہی ہوں، میں اپنے بچے کو لے کے جنت میں جا رہی ہوں، میں اپنی بچیوں کو جنت کے لیے تیار کر رہی ہوں. تو آپ دیکھیں گی کہ اپ اینڈ ڈاؤنز لائف میں آتے ہیں. جب ایمان کا بتایا گیا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، تو کسی دن میں ڈاؤن بھی رہوں گی، کسی دن میں فریش بھی رہوں گی، لیکن یہ سب کے پیچھے میری نیت کیا ہوگی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں بندی ہوں، کمزور ہوں، آج تھوڑا ڈاؤن ہو گئی ہوں، کل آپ اٹھا دینا. لیکن ہمت نہیں ہارنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے تیار رکھنا ہے. اس کے بعد یہ آتا ہے کہ بچوں کی جو غلط باتیں نا آپ اس کو کسی سے ریلیٹ نہ کریں. یہ ہم ماؤں کی بہت خراب عادت ہوتی ہے. جہاں پہ جو چیز غلط نظر آئی نا، یہ تو فلاں رشتہ دار کی سے سیکھا ہوا ہے، یہ تو پوری عادت وہاں کی آئی ہوئی ہے. اب میں نام نہیں لیتی، مجھے پتہ ہے، لیکن سب کے ذہن میں کس کس کے نام چل رہے ہیں. ہم ہر غلط بات کو کس کس سے ریلیٹ کرتے ہیں، ساری بہنوں کو پتہ ہے. یہ نہ کرے میری بہنوں. دجال کھڑا ہے دروازے پہ، ویسٹرن میڈیا کا فتنہ کھڑا ہے دروازے پہ. یہ خاندانوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ انسانوں کو تنہا کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کے مقصد یہی ہے کہ ہر طرف کا نظام درہم برہم ہو جائے، ہر طرف جو ہے
وہ ان کو ریٹیلیٹ کرنے والی جو قوتیں ہیں نا وہ کمزور پڑ رہی ہیں، صرف اسلام کھڑا ہے. یہ لوگوں نے چائنیز سسٹم توڑ دیے خاندانی، یہ لوگوں نے ہندوؤں کے خاندانی سسٹم توڑ دیے، جس میں کہ پہلا جو کزن ہوتا ہے نا، یعنی بیٹا جو ہوتا ہے خاندان کا، وہ جو ہے وہ پورے بھائیوں کے لیے سگا بھائی ہوتا ہے. ان کے یہاں کزنز میرج نہیں ہوتی ہے، لیکن اب ان کے خاندان بھی پورے ٹوٹ گئے. یہ لوگوں نے افریقن خاندان توڑ دیے، وہاں پر بھی ان کا یہی چل رہا ہے کہ بس آپ کو ترقی چاہیے، آپ ہمارے جیسے بن جائیں. ان کے سامنے کھڑا کون ہے؟ ان کے سامنے کھڑا ہے اسلام کھڑا ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے پھپھی کا حق ہے، اسلام کہتا ہے خالہ ماں کے برابر ہے، اسلام کہتا ہے چاچا ہے، بڑے ابا ہے، دادا دادی نانا نانی کا تو سوال ہی نہیں ہے، ماں باپ کی طرح وہ ہیں. یہ اسلام آ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ددیال کا رشتہ بڑا رشتہ ہے. ہم بچوں کے ذہنوں میں کیا ڈالتے ہیں؟ یہ جو چھوٹی باتیں، ابھی تو دیکھیں آپ سب انڈر 10 موم ہیں، تو آپ سوچ رہی ہوں گی کہ نہیں بچے تو کچھ نہیں سمجھتے، میں کرتی بھی رہتی ہوں تو کیا اس کو سمجھ میں آئے گا. نہیں، یہ بچے اسپنج والے بچے ہیں، یہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا جب یہ آپ کو 10 سال کے بعد کہیں گی کہ امی آپ اس وقت ایسے کرتی تھی، اور آپ کہیں گے ہیں تم نے مجھے سنا تھا. لیکن یہ زندگی کی حقیقت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ کے پاس آئے نا، کیونکہ یہ والے بچے جو عموماً ہوتے ہیں یہ بہت باتونی ہوتے ہیں، ان کو آپ سے ہر بات شیئر کرنی ہوتی ہے. آپ ان کی باتوں کو غور سے سنیں، کیونکہ آج سے 5 سال کے بعد، اگر آپ کا بچہ ابھی 8 سال کا ہے تو آج سے 5 سال کے بعد آپ کہیں گی کہ ہاں آپ نے صحیح بات کہی تھی، کہ اس وقت آپ کی بانڈنگ نا وہ باقی ٹین ایج مدرس سے زیادہ ہوگی. ٹین ایج میں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم یوں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ تو بولو، یہ کھاؤ گی، یہ بنا دوں تمہارے لیے، اور وہ ادھر سے پیپر اچھا نہیں گیا، کیا ہو گیا ہے کچھ تو بولو. تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میرا بچہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، جب سے بڑا ہوا ہے بات کرنا بند ہو گیا ہے، بچپن میں تو میرے آگے پیچھے رہتا تھا، مجھے اس کو جھڑکنا پڑتا تھا. تو میری پیاری بہن آپ نے جھڑکا تبھی تو وہ آج جا کے ایسے ہوا ہے. ان کی بے وقوفانہ باتیں، ان کی عقل مند باتیں، دونوں کو آپ غور سے سنیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا یہ بچے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کیا سیکھ رہے ہیں، اور وہ آپ سے کیا کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس کو اس وقت سن لیں، اس وقت اس کو نصیحت نہ کریں، اس وقت اس کو لیکچر نہ دیں کہ اچھا تمہاری کلاس میں یہ سب چلتا ہے، ابھی میں کراتی ہوں، ٹیچر کو صحیح کرتی ہوں. تو آپ نے تو 8 سال کے بچے کو وہیں پہ فل اسٹاپ لگا دیا، اس نے کہا اب میں نے تو نہیں ممی کو کچھ بھی بتانا. یہ نہیں، ان کو سنیں، ان کے ساتھ میں جو ہے وہ اس طرح کی بانڈنگ کریں کہ بیٹا میں آپ کو بہت اچھے سے سن رہی ہوں، اچھا اچھا اچھا، بڑا صبر کا کام ہے بہنوں. لیکن ابھی یہی تو سنا ہے نا، حضرت ہاجرہ کی تربیت سنی ہے. آپ سوچیں کہ صحرا میں تھی، چھوٹا سا قبیلہ آ کے بستا ہے پاس میں، تو کتنی ان کی سوشلائزنگ ہوگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بیٹے کو کیسے تیار کیا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے تو یہی ہے کہ گھر کے اے سی کے کمرے میں سننا ہے ہم نے اس کو، اور آج جب آپ اس کو سنیں گی کل اس کی آپ کے ساتھ میں ویسی بانڈنگ ہوگی. اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے، پتہ ہے، اگلی بار جب آپ کو اس کو نصیحت کرنی ہوتی ہے نا، تو آپ اس کو فوراً سے وہ مثال پیچھے کی دے سکتی ہے جو اس نے 1 ہفتے پہلے دی ہوتی ہے کہ ہماری کلاس میں یہ ہو گیا اس طرح. تو بیٹا دیکھیے اگر آپ اس طرح کرو گے نا، یا اگر آپ کا بیہیویئر ایسا ہوگا تو آپ کے ساتھ بھی وہ چیز ہو جائے گی. لیکن جب آپ اس کو 1-2 ہفتے بعد کہتی ہیں نا، تو آپ یقین مانیں وہ بچہ جو ہے نا وہ چڑھتا نہیں ہے بلکہ وہ خوش ہو جاتا ہے. وہ کیا کہہ کر خوش ہو جاتا ہے؟ وہ یہ کہہ کر خوش ہو جاتا ہے، اچھا آپ نے میری بات سنی تھی، اچھا آپ کو میرا وہ فرینڈ یاد ہے جس کے ساتھ یہ ہوا تھا. اور پھر وہ جو اس کو لگتا ہے کہ یہ ہے جس کے ساتھ میں سب کچھ شیئر کر سکتا ہوں، میری ماں جو ہے میرے ساتھ کھڑی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ہر بچے کی ایک لو لینگویج ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے یہ لو لینگویج کیا ہے؟ تو جتنی مطلب میں تو کہتی ہوں نا کہ جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں نا، آپ اتنے زیادہ نا کرٹیکل کم ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے، کیونکہ میرے پاس ہے نا، تو مجھے میرا ہر بچہ الگ عادتوں کا ہے، یہاں تک کہ کھانے کی عادتیں بھی الگ ہیں. یعنی اب تو میں دعوتوں میں جاتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ نا پلیز 6 نہ گنیں، آپ 3 گنیں، کیونکہ آپ جو بھی بنائیں گی نا وہ میرے 3 کھائیں گے اور 3 نہیں کھائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ایسے کیوں؟ میں نے کہا بس وہ ایسے ہی، آپ چھوڑ دیں ان کو. لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہر بچے کا پتہ ہوتا ہے. جیسے ایک بچہ آتا ہے تو میں خوب ساری ڈشز بناتی ہوں، کیونکہ میرے بچے کی وہ خوشی وہ ہے کہ دسترخوان پہ کیا ہے.
میری ایک چھوٹی بیٹی ہے، وہ تو اٹھ کے کہتی ہے آج بڑا اچھا خواب دیکھا ہے مما. کیا دیکھا بیٹا؟ میرے خواب میں بریانی آئی تھی. And I was like, اوہ یہ خوبصورت خواب ہے، چھوٹی بچی تو اس کے لیے وہ خواب زیادہ اہمیت. اچھا دوسرے ایک کو پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی بنا دے، پورا دسترخوان بھی سج جائے گا، اس کو پرواہ نہیں ہے. اس کی لو لینگویج کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ دن بھر کی باتیں شیئر کرے. آج یہ ہوا تھا، آج وہ ساتھ آیا تھا، اس نے یہ بات کر دی، اس نے وہ کر دی. اچھا ٹھیک ہے، جو کھانے کے شوقین ہیں ان کو باتوں کا اتنا شوق نہیں ہے، وہ اپنے کھانے میں مصروف رہتے ہیں. ایک کو ہے کہ بس آپ میری ہر چیز کو اپریشیٹ کریں، کہ جو وہ چیز میں نے کی ہے نا آپ اس کی ڈھیر ساری تعریف کریں. تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کی ڈھیر ساری تعریف ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہی سارا دیکھتے ہیں نا کہ ان کا جو اٹیچمنٹ تھا نا بچوں کے ساتھ میں، یعنی اس پہ تو آپ سیرت کی کتابیں اٹھا لیں، آپ کو الگ الگ جو ہے نا وہ سیرت نگار کی کتابیں مل جائیں گی اتنے پیارے پیارے واقعات کے ساتھ، کہ حضرت حسن حسین جو ہے وہ کھڑے ہیں راستے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرتے ہیں اور پھر ایسے پکڑنے جاتے ہیں، ایسے پکڑنے جاتے ہیں کہ میں تم کو دبوچ لوں گا. پھر ایک جو بہت پیارا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ چاروں مطلب ہاتھ پیر کے ساتھ میں اونٹ بنے ہوئے ہیں اور حضرت حسن یا حسین کو بٹھایا ہوا ہے. پھر صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کیا تمہارا سواری بھی بہت اچھی ہے اور سوار بھی بہت اچھا ہے. تو مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا کے گئے ہیں؟ مجھے سکھا کے گئے ہیں کہ بچے کے ساتھ کھیلو. آپ کو پتہ ہے یہ حدیث ہے کہ جس کو بچہ ہو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ کھیلے. تو کتنی امیوزنگ حدیث ہے یہ ماشاء اللہ سے. یعنی ہم تو دیکھتے تھے کہ کلچر ہمیں یہ بتاتا تھا کہ اسٹرک رہو، بس ایسے ان کو اشارے کرے. ہم جیسے ہوتے تھے نا، ہمارے ٹائم پہ بھی یہی ہوتا تھا، آنکھ کے اشارے سے پہچان جاتے تھے سموسہ کتنے اٹھا رہے ہیں. لیکن اب کے بچے کیسے ہیں؟ اب کے بچے تو پوچھتے ہیں آپ کیوں دیکھ رہی ہیں گھور کے. تو لیکن جب ہم سیرت پہ جاتے ہیں نا تو حیرانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سب چیزیں سکھا کر گئے ہیں. ان کا یہ کہ حضرت انس بھی جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، تم نے وہ کام ایسے کیوں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا دعا دیتے تھے؟ وہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تمہارے رزق میں اور تمہاری اولاد میں برکت دے. سبحان اللہ. ہمارا میڈیا ہم کو بتاتا ہے اولادیں زیادہ نہ ہو. کیوں زیادہ نہ ہو؟ کیونکہ ہم براؤنز ہیں. انگریزوں کو 6 پیدا کرنے کا 8 پیدا کرنے کا حق ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کو اگر میری بات پہ یقین نہ ہو آپ پورے یورپ اور امریکہ کی جو ہے نا وہ شرح پیداوار کو دیکھ لیں. ان کے یہاں پر یہ کنسیپٹ نہیں ہے. یہودیوں کے پاس یہ کنسیپٹ نہیں ہے، ان کو حق ہے پیدا کرنے کا. لیکن براؤن مدر کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے نہیں پیدا کرنا، 2 اچھے. کیوں؟ کیونکہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ سارا کچھ جو بیان کرنے کا مقصد ہے نا بہنوں، یہ ہے کہ آپ اور میں اکیلے نہیں ہیں. جو آپ کی پرابلمز ہیں وہ میری بھی پرابلمز ہیں. جو آپ جس سسٹم سے لڑ رہی ہیں نا اس سسٹم سے ہم بھی لڑ رہے ہیں. تو اس کا ایک اور جو ہے نا آپ کے سامنے ہماری طرف سے یہ حل ہے کہ آپ سب مدرس ہمارے ساتھ جڑیں. آپ سب مدرس ہمارے ساتھ میں اس طرح سے جڑے کہ آپ کو الٹا بچوں کو جو ایک اسپیسیفک جگہ بھیجنا پڑ رہا ہے نا، لیکن جو ہے ہماری قرآن کلاسز جو عورتوں کی چل رہی ہے وہ آپ کو تقریباً ہر جگہ مل جائیں گی جہاں آپ رہتی ہیں. اور اس سے ہوگا کیا؟ یعنی آج جو ہم نے مل بیٹھ کے یہ جو تھوڑی بہت باتیں کی ہیں، جو ایک دل میں ایک جذبہ ہمارے جاگا ہے، ایک جوش جاگا ہے. اور وہ جوش کس سے جاگا ہے؟ قرآن کی آیات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. اس کو ہم کیری آن کریں جتنا بھی آپ سے ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہر ہفتے لازمی طور پر اٹینڈ کریں، لیکن پہلا مہینہ اس طرح سے تو شروع ہو کہ میں ایک بار جاؤں، پھر مجھے جو ہے وہ دھیرے دھیرے تھوڑا اور کام مینیج کرنے آئے. اور دیکھیں اللہ کی مدد جو آتی ہے نا، یعنی وہ اتنی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میرے پاس 1 قدم بڑھاؤ میں تمہارے پاس 10 قدم بڑھاؤں گا. تم میرے پاس چل کر آؤ گے میں تمہارے پاس دوڑ کر آؤں گا، اور پھر میں تمہارا ہاتھ کان بن جاؤں گا. یہ ساری جو لمبی حدیث ہے ماشاءاللہ. تو یہ حدیث کیسے میں اپنی پریکٹیکل زندگی میں محسوس کروں گی جب میں اس کی طرف ابھی رینگنا تو سیکھوں. تو چلے میں اور آپ جو ہے نا یہی آج جو ہے ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو جو ہم نے پوائنٹ سیکھے ہم اس پر عمل کریں گے. دوسرا یہ کہ جس کی جتنی استطاعت ہوگی، جتنی کوشش ہوگی، وہ اتنا قرآن سے جڑے گا، قرآن کی بہنوں سے جڑے گا. میں میرے
بچوں کے لیے صحبت صالحہ ڈھونڈتی ہوں، کیا میں اپنے دوستوں پہ نظر رکھتی ہوں، یا یہ ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں جاؤں گی اور